سامعین گرامی، آج سورہ یوسف کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جس کا نبی کے نام پر نام رکھا گیا ہے، اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بالترتیب اور بالتفصیل ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک میں انبیاء کے جتنے بھی قصے آئے ہیں، اس طرح تفصیل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ کسی اور نبی کا قصہ بیان نہیں کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ احسن القصص سے بڑے اچھے انداز سے اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے عجیب و غریب واقعات، یعنی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کے ایسے واقعات جو ایک ناامید انسان کی امید کو بیدار کر دیتے ہیں، جو ایک مایوس انسان کو امید دلاتے ہیں۔ ایک طرف تو کمال درجے کا غم اور پریشانی، اور پھر اس سے بڑھ کر خوشی، ایک طرف اس صورت کے اندر جدا کر دینے والی، آنکھوں کو نبینا کر دینے والی جدائی، اور دوسری طرف آنکھوں کو روشن کر دینے والی ملاقات۔ ایک طرف اس صورت کے اندر انتہا درجے کی ہوس، اور دوسری طرف کمال درجے کی پاکیزگی اور طہارت۔ ایک طرف اس صورت کے اندر انتہا درجے کی بے بسی اور بے چارگی، اور دوسری طرف کمال درجے کا اقتدار، منصب، عہدہ۔ یعنی کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ واقعات ذکر کر کے نبی علیہ السلام کو تسلی دی، آپ کو یہ بات بتائی کہ آج اگر مکہ والے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ آپ کے اپنے چچا، آپ کے اپنے رشتے دار، آپ کے اپنے قبیلے والے، قوم والے اگر آپ کو تکلیفیں اور اذیتیں دے رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کا قصہ ذرا سنیے کہ ان کو تکلیفیں دینے والے تو ان کے سگے بھائی تھے، اور کس طرح انہوں نے تکلیفیں دی۔ اور یوسف علیہ السلام کا قصہ مکہ کے اندر نازل ہوا، اور نبی علیہ السلام کی زندگی اور یوسف علیہ السلام کی زندگی مسائب، تکلیفیں اور پھر آخر میں نتائج کے اعتبار سے بہت ساری چیزوں میں مشترک تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس واقعے کو نازل کر کے ان کو تسلی دی، نبی علیہ السلام کے لیے تسلی کا سامان نازل کر دیا۔ اور واقعے کا آغاز کہاں سے کیا؟ یوسف علیہ السلام کے خواب سے، کہ انہوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو خواب سنایا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے خواب سنا، اور وہ سمجھ گئے کہ میرے بیٹے کو اللہ بہت بڑا مقام دینے والے ہیں، نوازنے والے ہیں، اور اپنے بیٹے کو منع کر دیا، لا تقصص، یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو شیطان ان کے دل میں کوئی بات ڈال دے اور وہ تمہارے خلاف کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھے۔ اب بعض لوگ یہاں کہتے ہیں کہ انہوں نے واقعہ سنایا، پھر انہوں نے حسد کیا، پھر انہوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ ایسی بات قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ جب یعقوب علیہ السلام نے منع کر دیا تھا خواب سنانے سے، تو یوسف علیہ السلام ایک فرما بردار بیٹے تھے اور بڑے سمجھدار بیٹے تھے۔ جب باپ نے منع کر دیا تو قرآن نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بیان کرنے سے منع کر دیا تھا، تو انہوں نے واقعہ بیان نہیں کیا۔ لیکن بھائیوں کو پھر بھی دل میں شیطان نے یہ بات ڈال دی بھائیوں کے دل میں کہ تمہارا باپ اس سے بڑی محبت کرتا ہے، اس بیٹے کے بڑے لاڈ دیکھتا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے اور یہ جو نوجوان تھے، اور جوانی میں وہ محبت اور پیار نہیں ہوتا بچے کے لیے جو بچپن میں ہوتا ہے۔ حالانکہ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے تھی کہ آج یوسف علیہ السلام کو جو ہمارے باپ کی طرف سے پیار مل رہا ہے، بچپن میں ہم اپنا حصہ حاصل کر چکے ہیں، یہی پیار بچپن میں ہمیں بھی ملا ہے، اب اس کا بچپن ہے، اب اس کے پیار اور محبت کی باری ہے۔ یوسف علیہ السلام سے حسد کیا اور کہنے لگے اس کو قتل کرو یا کسی ایسی جگہ چھوڑ کے آ جاؤ کہ ہمارے باپ کا چہرہ ہمارے لیے خالی ہو جائے، اور یہ ساری محبتیں اور ساری توجہ ہمیں ملے۔ اور انہوں نے پلان کیا کیا کہ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے ارسلوا معنا بنی یرتع، اے ابا جان اس ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ کبھی بھیجیں، یہ بھی کبھی کھیلے کودے اور کھائے پیے، کبھی اس کو باہر بھی جانے دیا کرے۔ تو
یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی اصرار کر کے اپنے باپ سے اجازت لے کر ساتھ لے گئے، اور یعقوب علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں پڑے رہو اور میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا جائے۔ اور پھر یہ کہنا تھا کہ ان بھائیوں نے یہی بہانہ سوچ لیا اور یہی بہانہ اپنے دل میں بٹھا لیا کہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے۔ جب وہاں جنگل میں پہنچے پھر رائے دینے لگے، ایک نے کہا قتل کر دو، ایک کہنے والا کہنے لگا کہ نہ قتل نہ کرو، آخر ہمارا بھائی ہے، ایسا کرتے ہیں اسے کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کوئی گزرتا ہوا قافلہ اٹھا کے لے جائے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، کنویں میں پھینک دیا۔ کنویں میں پھینکنے کے بعد رات گئے، گھر واپس آئے، وجاءوا اباهم عشاء يبكون، رات کو آئے روتے ہوئے آئے، دن کے وقت اس وجہ سے نہیں آئے کہ یہ بناوٹی رونا، یہ مصنوعی رونا دن کے وقت ظاہر ہو سکتا ہے، اگر ہم دن کے اجالے میں گئے تو ہمارا فراڈ اور ہماری بناوٹ ظاہر ہو سکتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں گئے اور رونے کی آوازیں نکالی، کیا ہوا، کیا مسئلہ بن گیا؟ یعقوب علیہ السلام کے پوچھنے پر بتانے لگے کہ ہم کھیل رہے تھے، نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، ہم نے یوسف اپنے بھائی کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا ہوا تھا، ہم دوڑ لگاتے آگے نکل گئے، وہ پیچھے اکیلا رہ گیا، ایک بھیڑیے نے اس کو کھا لیا، اور بطور دلیل یہ اس کی قمیض ہے، اور اس قمیض کو بھیڑیا مار کے بھیڑیے کا خون لگا کے لے آئے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو یقین نہ آیا اور کہنے لگے کہ مجھے تمہاری بات پہ یقین نہیں آ رہا، تمہارے نفسوں نے یہ تمہارے لیے بات گھڑتی ہے اور تم بہانے بنا رہے ہو، میرے بیٹے کو بھیڑیے نے نہیں کھایا۔ یہ یقین کیوں نہیں آ رہا تھا؟ یہ یقین اس وجہ سے نہیں آ رہا تھا کہ میرے بیٹے نے جو خواب دیکھا ہے ابھی تو وہ خواب پورا ہونا ہے، جب تک وہ خواب پورا نہیں ہوتا تب تک وہ کیسے اس کو بھیڑیا کھا سکتا ہے، تب تک اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ یقین تھا، یہ ایمان تھا۔ واللہ المستعان، اللہ کو اپنا مددگار سمجھا اور اللہ سے مدد مانگی۔ پھر کیا ہوا؟ کنواں جو ہے وہ گزرگاہ کے قریب تھا، وہاں سے قافلہ گزرا جو مصر کی طرف جا رہا تھا، اس نے کنویں میں پانی لینے کے لیے کنویں کی طرف دیکھا، برتن کو پھینکا، یوسف علیہ السلام باہر آ گئے اور انہوں نے دیکھا اتنا خوبصورت بچہ یہاں، اور انہوں نے کہا یہ تو بڑی قیمتی چیز مل گئی ہے، اس کو غلام بنا کے بیچ دیتے ہیں، بڑا منافع ہوگا، اور انہوں نے جلدی ان کو چھپایا، یوسف علیہ السلام کو چھپا کے وہاں سے نکل گئے، اس وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس علاقے کا بچہ ہے، اس کے گھر والوں نے اگر دیکھ لیا تو ہمیں پکڑ نہ دے۔ یوسف علیہ السلام وہاں سے لے کے مصر پہنچے۔ مصر میں جب غلاموں کے ساتھ ان کو بیچنے کے لیے انہوں نے سامنے پیش کیا تو بادشاہ بھی آ گیا، عزیز مصر بھی آ گیا، اس کی بیوی بھی آئی۔ انہوں نے کہا، بادشاہ نے دیکھا کہ یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، دیکھنے میں سمجھدار اور ذہین اور فقیر لگتا ہے، اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم اس کو خرید لیتے ہیں، ہمیں فائدہ دے گا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ تو انہوں نے خرید لیا۔ اب یوسف علیہ السلام کہاں بھائیوں نے کنویں میں پھینکا اور کہاں یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے شاہی گھرانے میں رہنا اور ان کا ٹھکانہ بنا دیا، کیونکہ مستقبل میں یوسف علیہ السلام کو اللہ نے امور مملکت سے نوازنا تھا اور ایک بادشاہ اور حکمران بنانا تھا، اس لیے ان کا سارا بچپن ایک شاہی گھرانے میں گزرا اور ان کی ساری تربیت وہاں ہوئی۔ یوسف علیہ السلام جب ان کے گھر میں چلے گئے تو انہوں نے پرورش شروع کر دی، دیکھتے دیکھتے وہ جوان ہو گئے۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، جب جوانی ملی تو جوانی کے ساتھ اللہ نے فیصلہ کرنے کی قوت بھی دے دی، اللہ رب العزت نے علم بھی دے دیا، خوابوں کی تعبیر کرنے کی حقیقت بھی بتا دی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دے دیا۔ اور پھر وہی عزیز مصر کی بیوی جو بازار میں خریدتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی کہ اس کو ہم اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیں گے، اسی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا اور دعوت گناہ دی اور دروازے کو بند کر دیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے مدد اور نصرت ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے باہر کو دوڑ لگائی، دروازہ کھول کے بھاگے، اس نے پیچھے سے پکڑا، یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ جب دروازے سے باہر نکلے، سامنے اس عزیز مصر جو عزیز مصر تھا، اس کا خاوند تھا، وہ دروازے کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ واستبق الباب، انہوں نے جب دیکھا کہ دروازے کے سامنے تو وہ کھڑا ہوا ہے، اب اس کی بیوی فوراً اس نے پیترا بدلا، جو ایک لمحہ پہلے یوسف علیہ السلام کو گناہ
گناہ کی دعوت دینے کے لیے بڑے بڑے حربے استعمال کر رہی تھی، اپنے آپ کو نچھاور کر رہی تھی۔ ایک لمحہ بعد جب اس نے اپنے خاوند کو سامنے دیکھا تو کہنے لگی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی بیوی کے ساتھ جس نے برائی کا ارادہ کیا ہو اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ یوسف علیہ السلام کہنے لگے ہی راودتنی عن نفسی، میں نے تمہاری بیوی کو کچھ نہیں کہا، اس نے مجھے ورگلایا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی حقانیت تھی، اب یہاں خاموش رہنا بنتا نہیں تھا۔ جب انہیں پتا چلا کہ مجھ پہ الزام لگ رہا ہے، انہوں نے اپنی سچائی اور حقانیت بیان کی کہ میں نے اس کو گناہ کی دعوت نہیں دی، تو پھر اس بادشاہ اور عزیز مصر کے گھر والوں میں سے ایک آدمی نے گواہی دی کہ دیکھ لیتے ہیں، فیصلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص سامنے سے پھٹی ہے تو قصوروار یوسف علیہ السلام ہے، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو قصوروار یہ زلیخا ہے، یہ عزیز مصر کی بیوی ہے۔ جب دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹی تھی، قصوروار وہ تھی، اور بادشاہ نے کہا ان کیدکن عظیم، بے شک تم عورتوں کا مکر بہت بڑا مکر ہے۔ اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا چھوڑ دو اس معاملے کو، اعراض کرو، کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا، کچھ نہیں۔ لیکن اس کے بعد اس عورت نے پھر بھی جان نہیں چھوڑی، جو شاہی گھرانے کی عورتیں تھیں، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ عزیز مصر کی بیوی کو دیکھو کہ ایک غلام کے پیچھے لگ گئی اور غلام کو بھی نہیں برگلا سکی، غلام بھی اس کے قابو نہیں آ سکا۔ اور عزیز مصر کی بیوی نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں تم سب عورتوں کی دعوت کرتی ہوں، تم بھی دیکھ لو، تم بھی بتلا کے دیکھ لو، کیا وہ تمہاری طرف دیکھتا ہے، کیا وہ تمہاری طرف مائل ہوتا ہے۔ اس نے مجلس لگائی، کھانے پینے کی چیزیں رکھی، تکیے لگا لیے، ان سب عورتوں کو بلا لیا، یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ذرا سامنے سے گزرو۔ وہ سامنے سے گزرے، ان سب عورتوں نے پوری کوشش کی کہ یوسف علیہ السلام ان کی طرف مائل ہو جائے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ وقطعن ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلا لی۔ کیا مقصد تھا؟ کہ یہ ہماری طرف دیکھیں، ہماری طرف مائل ہو جائے۔ جب ہزار کوشش کے باوجود یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں کی طرف دیکھا بھی نہیں، تو کہنے لگی ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ ہے، اس کے اندر تو گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، یہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ اتنا مائل کرنے کے باوجود بھی اس نے ہماری طرف نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پاکیزگی اور یہ طہارت یوسف علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، انہوں نے عورتوں کی طرف دیکھا نہیں۔ اور جب پتا چلا کہ یہ تو بات بڑھ گئی ہے، پہلے ایک عورت پیچھے لگی تھی، اب پورے شہر کی شاہی خاندانوں کی عورتیں پیچھے لگ گئی ہیں۔ اللہ سے دعا کی، اے اللہ ایسی سازشوں اور ایسے چال چلن سے اور ایسی دعوت گناہ سے بہتر تو یہ ہے کہ تو مجھے جیل میں بھیج دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کی جانوں کا شکار ہو جاؤں اور پھر میں گناہ گاروں میں سے نہ ہو جاؤں۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العزت نے دعا قبول کر لی۔ انہوں نے جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ بات تو بڑھ رہی ہے، یوسف علیہ السلام کے پیچھے تو دوسری عورتیں بھی آ رہی ہیں، اس نے فیصلہ کیا کہ چلو چند ماہ کے لیے جیل میں بھیج دیتے ہیں تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے، بات ختم ہو جائے گی، پھر جیل سے نکال دیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں گئے، دو قیدی مل گئے، دونوں قیدی بادشاہ کے غلام تھے، بادشاہ کے خادم تھے۔ ایک بادشاہ کا خانسامہ تھا، روٹیاں پکاتا تھا، تندور پہ ہوتا تھا، دوسرا بادشاہ کے لیے شراب نچوڑتا تھا۔ دونوں نے اپنی خواب سنائی، کہنے لگے ہم آپ کو بڑا نیکوکار سمجھتے ہیں، ہماری خواب کی تعبیر ہی بتا دو، خواب کیا ہے؟ ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ شراب کو نچوڑ رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر کرنے سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دی۔ دعوت دینے کے بعد تعبیر کی کہ جس کے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں اس کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا اور اس کے سر سے پرندے نوچیں گے، اور جو شراب میں چھوڑ رہا تھا اس کو آزادی مل جائے گی، وہ دوبارہ جا کے بادشاہ کے لیے کام کرے گا۔ اور یوسف علیہ السلام نے اسی سے کہا کہ جب رہائی ہوگی نا تو بادشاہ سے جا کے میرا ذکر کرنا کہ ایک بے قصور بندہ تم نے جیل میں ڈال رکھا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، لیکن جب یہ بندہ آزاد ہو گیا، جیل سے رہا ہو گیا، شیطان نے اس کو بلا دیا، اس کو یاد نہیں رہا۔ تقریباً 9 سال کے قریب یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ لفظ ویزا قرآن کے اندر آیا ہے 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے۔ اس دوران مدت یوسف علیہ السلام جیل میں ٹھہرے رہے۔ اب کیا ہوا؟ بادشاہ کو خواب آیا،
7 موٹی تازی گائیاں ہیں اور 7 دبلی پتلی گائیاں ہیں. وہ دبلی پتلی گائیاں موٹی تازی گائیوں کو کھا جاتی ہیں اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں. جب اس کو خواب آیا اس نے آگے اپنے معقلین سے پوچھا جو دربار میں بیٹھے تھے تعبیر کرنے والے. انہوں نے کہا قالوا اضغاث احلام، یہ کوئی خواب نہیں، یہ خوابوں کا گچھا ہے، یہ پریشان کن خواب ہے، ان خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. ان خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. انہوں نے جواب دے دیا اور تعبیر کرنے پر وہ قادر نہیں تھے. پھر وہ بندہ جس نے جیل میں یوسف علیہ السلام سے تعبیر کروائی تھی اسے یاد آیا کہ جیل میں ایک بندہ میں نے دیکھا تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے اجازت دو میں تمہیں تعبیر بتاتا ہوں. وہ تعبیر پوچھنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس گیا. یوسف علیہ السلام نے اسے تعبیر بتائی. تعبیر یہ بتائی کہ ایسا ہوگا 7 سال تک تمہارے لیے بڑے ہی وہ فصل جو ہے وہ بھرپور ہوگی اور تمہارے لیے سبزہ ہوگا، تمہارے لیے گندم ہوگی، اناج ہوگا. 7 سالوں میں بھرپور طریقے سے ہوگا. تم نے ان 7 سالوں میں اس کو ذخیرہ کر لینا ہے. جتنی گندم چاہیے ہوگی اتنی تم نے بالیوں سے نکال لینی ہے، باقی ویسے ہی رہنے دینی ہے، اس کو محفوظ کر دینا ہے. اور اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے کہ قحط پڑ جائے گا، تمہارے لیے نہ غلہ ہوگا نہ اناج ہوگا، تمہیں بس وہی ملے گا جو تم نے پہلے 7 سالوں میں ذخیرہ کیا. اور پھر ان 7 سالوں کے بعد ایک ایسا سال آئے گا پھر کہ تم پر بارش ہوگی اور پھر تمہاری فصل، تمہارے باغ، تمہارے باغات بھرپور طریقے سے دوبارہ پھل دیں گے. اور پھر کیا ہوا؟ تعبیر بتا دی. اس نے جا کے بادشاہ کو بتائی. بادشاہ مطمئن ہو گیا کہ یہ تعبیر تو بہترین اور درست تعبیر ہے. اس نے کہا اس کو بلا کے لے کے آؤ، اس نے تعبیر کی ہے، یہ دوبارہ آیا بلانے کے لیے. یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ لوٹ جاؤ، جا کے بادشاہ سے سوال کرو، ایسے میں باہر نہیں آؤں گا. بادشاہ سے جا کے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، جنہوں نے چھریاں چلائی تھی، جنہوں نے تجھ پہ الزام لگایا تھا. ان عورتوں کو ذرا بلایا جائے، پہلے میری صفائی کی جائے، پہلے جس الزام پر مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے اس الزام سے مجھے بری کیا جائے. یوسف علیہ السلام کے کہنے پہ ان عورتوں کو بلایا گیا. یوسف علیہ السلام بھی آئے، عدالت لگی اور پھر وہاں عزیز مصر کی بیوی نے یہ اقرار کیا حصل الحق، اب حق واضح ہو گیا ہے، سب کچھ سامنے آ گیا ہے تو میں بتا دیتی ہوں انا راودتہ عن نفسی، قصور یوسف کا نہیں تھا، قصور میرا تھا، میں نے اس کو لگایا تھا. اس کے منہ سے اقرار کروا. اور پھر بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو بڑے سمجھدار اور ذہین اور فطین ہیں. یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا میں تمہیں اپنا مشیر بنانا چاہتا ہوں، میں تمہیں حکومت کا عہدہ دینا چاہتا ہوں. یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. کہنے لگے کہ مجھے ایسا کرو تم وزیر خزانہ بنا دو، میں اس معاملات کو بہترین طریقے سے سمجھتا ہوں، مجھے یہ ذمہ داری دے دو، میں بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دوں گا. یوسف علیہ السلام کو اس نے یہ ذمہ داری دے دی اور پھر 7 سال بھرپور طریقے سے فصل ہوئی. پھر ان کو ذخیرہ بھی یوسف علیہ السلام نے کروایا. پھر اگلے 7 سال جب قحط پڑ گیا، قحط پڑا تو اس وقت پھر لوگ دوسرے ملکوں سے بھی مصر میں غلہ لینے کے لیے آتے تھے اور یوسف علیہ السلام نے یہ طے کر رکھا تھا کہ ایک آدمی کو ایک اونٹ غلہ ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا، کیونکہ ایسا نہ ہو جو امیر لوگ ہیں وہ زیادہ غلہ خرید کر اسٹور کر لیں اور پھر لوگوں کو مہنگا بیچے فروخت کریں. اس لیے انہوں نے ایک اونٹ غلہ مقرر کیا تھا. اسی دوران ان کے بھائی بھی فلسطین سے آئے، وہ بھی آئے غلہ لینے کے لیے. جب غلہ لینے کے لیے آئے یوسف علیہ السلام نے سارے احوال پوچھے، باپ کا پوچھا، بھائیوں کا پوچھا، بتایا اور کہنے لگے کہ اس بار تو میں غلہ دے رہا ہوں، اگلے سال اگر آنا ہے تو اپنے بھائی بنیامین کو جو تمہارا باپ اس کی طرف سے بھائی ہے اس کو لے کے آنا ہے، ورنہ غلہ نہیں ملے گا. اور جاتے ہوئے ان کی جمع پونجی رقم ان کے سامان میں رکھنی تاکہ دوبارہ جلدی آ جائیں، وہ دوبارہ پھر آئے. اپنے باپ کو مطمئن کر کے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا جب جانا ہے بادشاہ کے پاس ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، کیونکہ 11 بھائی اور 11 کے 11 نوجوان جب ایک دروازے سے داخل ہوں گے ہو سکتا ہے حسد کر بیٹھے، کوئی ہو سکتا ہے نظر لگ جائے، تو یہ ان کو نصیحت کی ایک دروازے سے نہیں جانا. جب وہاں پہنچے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بتا دیا کہ میں تیرا حقیقی بھائی ہوں، پریشان نہیں ہونا، میں تدبیر کروں گا. یوسف علیہ السلام نے اس کے تھیلے میں جو گندم باقنے والا پیالہ تھا، آٹا تھا، اس کو ڈال دیا اور جب وہ جانے لگے آواز دی
کیا اور جو پیالہ لے کر گندم ماپنے والا تھا اس نے کہا کہ اگر تم سے پیالہ مل گیا تو تمہاری کیا سزا ہوگی؟ وہ کہنے لگے ہماری سزا اس چور کی سزا وہ چور ہی ہے، یعنی اس چور کو تم رکھ لینا، وہ تمہاری خدمت کرے۔ یوسف علیہ السلام کے کہنے پر جب تلاشی شروع ہوئی، آخر پہ ان کے بھائی بنیامین کا تھیلا جب کھولا گیا تو اس سے پیالہ مل گیا اور پیالے کے عوض ان کو رکھا گیا اور ان کے بھائی نے کہا کہ ہمیں رکھ لو، اس کو چھوڑ دو، ہمارا باپ بڑا پریشان ہوگا، ہمارا باپ آئندہ سے ہم پر اعتبار نہیں کرے گا، ہم نے پہلے بھی ایک غلطی کی تھی، اب پھر یہ بھائی اگر ادھر رہ گیا تو ہمارا باپ جو ہے وہ ہم سے بڑا ناراض ہوگا، ہم 10 بھائیوں میں سے کسی ایک کو رکھ لو، اس کو چھوڑ دو۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے میں ظلم کرنے والا نہیں، جس کا قصور ہے جس کا گناہ ہے اسے رکھوں گا، کسی اور کو سزا نہیں دوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ جو سب سے بڑا بھائی تھا اس نے کہا میں تو واپس گھر نہیں جاؤں گا، میں ادھر مصر میں رہوں گا، تم جاؤ جا کے اپنے ابا جان کو اس بات کا ذکر کر دو کہ ان ابن کا سرق آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کی ہے، اس وجہ سے بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ جب بھائی واپس آئے انہوں نے آگے بتایا کہ بنیامین جو ہے وہ بھی پکڑا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے، یا اسفا علی یوسف، اور جب یہ سنا کہ بنیامین کو بھی پکڑ لیا گیا ہے تو الفاظ کیا نکلے؟ ہائے افسوس کہ یوسف بھی ابھی تک نہیں ملا۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ خبر ملی تھی بنیامین پکڑا گیا ہے اور پریشان ہوئے اور الفاظ نکلے کہ ہائے یوسف بھی ابھی تک نہیں ملا۔ یعنی جب زخم کے اوپر ایک اور زخم لگتا ہے تو پرانا زخم بھی تازہ ہو جاتا ہے اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ پہلے تو ایک بیٹا تھا، اب بنیامین بھی پکڑا گیا اور بڑا بیٹا بھی ابھی تک مصر میں ہے، 3 بیٹے آنکھوں سے غائب ہو گئے، پریشانی ہوئی اور زخم پر زخم ملا اور زیادہ پریشان ہوئے اور اپنے بیٹوں سے کہنے لگے جاؤ، مجھے لگ رہا ہے کہ میرے بیٹے مل جائیں گے اور واپس آ جائیں گے، دوبارہ پھر بادشاہ کے پاس جاؤ اور غلہ بھی لے کے آؤ۔ یہ دوبارہ پھر گئے، پیسے نہیں تھے، تھوڑی بہت جمع پونجی تھی، جا کے کہنے لگے یوسف علیہ السلام سے کہ ہم بڑے فقیر ہو گئے ہیں، ہم بڑے عاجز ہو گئے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، غلہ ختم ہو گیا ہے، حقیر سی جمع پونجی ہے، یہ رکھ لو اور ہمیں غلہ دے دو۔ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اتنے پریشان کن حالات بن گئے ہیں، پھر انہوں نے عاجزی اور انکساری کی دیکھی اور دیکھا کہ اب یہ بڑے بے بس ہو چکے ہیں تو اظہار کر دیا، بتا دیا کہ انا یوسف، میں یوسف ہوں، میں تمہارا وہ بھائی ہوں کہ جس کو تم نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اور یہ سارے بھائی اس وقت بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے لقد آثرک اللہ علینا، اے ہمارے بھائی اللہ نے تجھے ترجیح دی ہے، اللہ نے تجھے مقام دیا ہے، ہم ہی غلطی کرنے والے تھے، ہم خطا کار تھے، تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہے اور اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ پھر واپس گئے اور قمیض لے کر واپس گئے اور اس قمیض کو یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالا گیا اور ان کی بینائی لوٹ آئی، غم کی وجہ سے رو کے ان کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی، بینائی واپس لوٹی، بڑے خوش ہوئے اور سارے کے سارے مصر میں آئے۔ جب مصر میں آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور پھر آخرکار جب محل پہ پہنچے، محل میں جا کر پھر ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا اور اللہ رب العزت نے اس بات کی وحی کر دی کہ اب تمہارا خواب ہم نے سچا کر دیا۔ اب یہ سارا واقعہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ دیکھیں گے۔ یہاں پر السلام کا مکہ والوں نے تکلیفیں دی، آپ کو بھی وہاں سے جانا پڑا، آپ چلے گئے، آپ وہاں گئے، انہوں نے پھر بھی مصیبتیں دی، اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو بالآخر اسی مکہ پر فتح یاب کیا اور فاتح بنایا، اور اسی مکہ میں آ کے نبی علیہ السلام نے جب اس کو فتح کر لیا تو مشرکین مکہ سے کہا کہ آج میں تم سے بھی وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تمہارے لیے بھی کوئی ملامت نہیں، میں نے بھی تم سب کو معاف کر دیا۔ آپ کو یہ پہلے سے بتا، مصیبتیں آئیں گی، بالآخر نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کو فتح ملے گی، آپ غالب ہوں گے اور آپ کو اللہ نعمت سے نوازے گا اور یہ سارے آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ ان سب کو معاف کریں گے۔ اللہ سے دعا